ایپیسوڈ نمبر 24 بابے دہر۔ میں یہاں صرف ایک گڈ بائی کے لیے کھڑا تھا جاہل خان، یہ میرے باپ کے سکھائے ہوئے آداب ہیں، ورنہ میں کوئی مرتا نہیں تم پہ۔ اس کی آواز گونج رہی تھی جب زبراج لنگڑاتا ہوا اس دروازے سے اندر آیا۔ حسن جیسے اندر تک جل کر خاصتر ہو کر رہ گیا تھا۔ ماشاءاللہ سے کیسی ٹیم بنائی ہے، یہ لنگڑا ہے، میرا بازو کام نہیں کر رہا، ہر 2 منٹ بعد مجھ پہ خشکی طاری ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا، اندر آتے عیسیٰ کو دیکھا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لو جی، گونگے کی کمی تھی، وہ بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، گونگے جانے کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ وہ سلگت اٹھا تھا، اسی پل دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو تھا وہ سامنے تھا، راستہ یا پھر موت یا ایک اور عنکبوت خانہ۔ حسن نے 2 سے 3 بار گہری سانس لی، غصہ کنٹرول کیا، اور اب وہ آگے چل رہا تھا۔ زبراج سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہاں روز آتا جاتا رہا ہو، اور حسن سلطان یوں چل رہا تھا جیسے مہراج صاحب نے یہ سرنگ اس کی جاگیر میں دے رکھی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مڑ کر اپنے ساتھ چلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی سیاہ گول آنکھیں چمک اٹھی، ایک نیا شکار۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر بازو پھیلایا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان گہرے مراسم رہے ہوں۔ ہاں تو یہ بتاؤ عیسیٰ، تم بچپن سے ہی ایسے تھے یا پھر جوانی میں کچھ ایسا ہوا جس نے تم سے بولنے کی سکت چھین لی؟ اگر کسی لڑکی وغیرہ کا چکر ہے تو مجھے بتاؤ، میں غور سے سنوں گا۔ اس نے بازو عیسیٰ کے گرد اچھے سے کسا۔ اچھا بتاؤ، کیوں چھوڑا اس نے؟ پیسے کا چکر تھا؟ عیسیٰ نے جواب دیا تھا، لیکن اپنے انداز میں۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر حسن کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تھم گیا، بالکل ٹھہر گیا، دھیرے سے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا اور فاصلہ بنا لیا۔ چہرے پر معذرتی تاثر تھا۔ سپیس چاہیے تو صاف صاف بولو، اوفینسو کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کسک کر ایک طرف ہو گیا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ زبراج بے حد چکنا سا ہر اور دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ دفتن وفتن وہ حسن سے کچھ کہتا بھی تھا، جس کا حسن سنجیدگی سے جواب دیتا تھا۔ عیسیٰ البتہ ان دونوں سے لا تعلق تھا۔ تقریباً 20 منٹ چلتے رہنے کے بعد انہیں ملک جگ سی روشنی کا سرا نظر آیا تھا۔ آسمان سے گرتی برف نے جیسے سارے میں اجالے کو ڈھک رکھا تھا۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی تھی وہاں ایک بار پھر گول زینے تھے۔ زبراج نے مدد کرنے کی نیت سے حسن سلطان کو دیکھا، مگر اس وقت وہ کوئی اور ہی حسن تھا۔ وہ زبراج سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ کیوں؟ 1000 وجوہات تھی۔ وہ اسے گولیاں لگنے کے بعد ہسپتال نہیں آیا تھا۔ اس نے حسن کی طرف سے ایک جاب آفر کو انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ اس نے حسن کے گھر میں ہونے والے کئی فنکشنز بلا وجہ مس کیے تھے۔ اس نے وکلا کی ایک محفل میں بیٹھ کر حسن سلطان کی کامیابیوں کو اس کے باپ کے نام سے جوڑا تھا۔ اس نے کئی بار مختلف گیدرنگز میں اس کے بجائے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور ان تمام باتوں پر ایک دفعہ بھی معذرت نہیں کی گئی تھی۔ 1000 شکوے تھے اور 1000 شکایتیں۔ شاید ایسے کئی 1000 شکوے زبراج کے پاس بھی تھے، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سے گرل کو تھامے زینے چڑھنے لگا۔ اسے شکایت نہیں پسند تھی، وہ بس اپنی ناراضگی کا تاثر چھوڑ دیتا تھا اور فاصلہ پیدا کر لیتا تھا۔ اس نے آج بھی وہی کیا۔ زبراج لفظوں کے معاملے میں پھیکا تھا، وہ درست الفاظ پیش نہیں کر سکا۔ کیا سلطان صفدر نے کوئی انتہائی بھونڈی ٹیمز نہیں بنا دی تھی؟ وہ 3 مرد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو کوئی اور بیٹھک نما جگہ تھی۔ حسن کو اب اندازہ ہوا کہ وہ زیر زمین رستوں پر چل رہے تھے، اور اب جس جگہ وہ تھے وہ زمین کے اوپر بنی کوئی عمارت، لیکن خالی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور گمبھیر خاموشی اس بات کی علامت کی تھی کہ یہ جگہ آبادی سے دور تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اگر اس کا مالک آ گیا تو؟ حسن نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، فکر مت کرو، اندر جاؤ اور جا کے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، مقامی لباس پہن لو تاکہ آگے آسانی رہے۔ عیسیٰ پہلی بار کچھ بولا تھا۔ زبراج اور حسن چپ چاپ اس کمرے میں رکھی واحد الماری کی اور بڑھ گئے تھے۔ زبراج نے الماری کھولی تو وہاں کئی مردانہ شلوار قمیص سلیقے سے تہہ کر کر کے رکھے گئے تھے، ساتھ سویٹر اور شالیں بھی تھی۔ شاید عیسیٰ یہاں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیص نکالی۔ اتفاق یا پھر دستن، اس نے حسن کے لیے بھی ہم رنگ کپڑے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔
جنہیں اس نے نہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ اور نکالنے لگا، جب زبراج نے سنجیدگی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی بس کرنے کا اشارہ۔ جو نکالا ہے چپ چاپ پہن لو، ایک بازو ویسے ہی کام نہیں کر رہا، دوسرا بھی توڑ دوں گا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہے کروں، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تم موقع دو، کر کے دکھاتا ہوں، وہ اسی ڈٹھائی سے بولا۔ حسن سلک کر رہ گیا۔ بارات نہیں ہے تمہاری، جو دیا ہے چپ چاپ پہن لو، سختی سے کہتے اس نے الماری کے پٹ بند کیے۔ عیسیٰ یوں ہی ڈھیٹ بنا ان کے آگے کھڑا رہا تو بالآخر انہیں کہنا پڑا، اب اگر تم تشریف باہر لے جاؤ تو ہم کپڑے بدل لیں؟ زبراج تنگ کر بولا۔ پتھر کی دیوار بس رخ موڑ گیا تھا، باہر اب بھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی حسن کو لگتا تھا جبل خان کی ماں نے ایسے بیٹا پیدا کرتے وقت ان کو ڈھیٹ بنانے کے لیے کوئی الگ ہی دوائی کھائی ہوگی، بس ایک بار انہیں بھی وہ ترکیب مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد زبراج کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور حسن سے اب تک اس کی شرٹ بھی نہیں اتاری گئی تھی۔ مدد نہیں مانگے گا وہ، ہاں بس بات ختم۔ زبراج نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہی۔ حسن اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زبراج برا مانے بغیر اس کی شرٹ دھیرے سے اتار رہا تھا۔ حسن نے اب کے سختی سے اسے خود سے دور ہٹایا۔ زبراج ٹس سے مس نہ ہوا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ تم اور میں حسن، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے درمیان کیا بھرم رکھنے ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے بغیر دھوئے پہنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی اترن پہنی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کیے ہیں اور ایک دوسرے کے پہنے ہوئے کپڑے اتار کر پہن کر پارٹیز اٹینڈ کرنے گئے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے بدبودار جرابیں پہنی ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا ہے، ایک دوسرے کے گیلے تولیے استعمال کیے ہیں۔ تم نے کیے ہوں گے، ورنہ میں تو ہمیشہ سے ایک نفیس انسان تھا۔ حسن کو میلے کپڑوں سے اعتراض تھا۔ زبراج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر رکھی واحد چھوٹی کینچی لے آیا تھا اور اب اس سے حسن کی شرٹ کے بازو کو کاٹ رہا تھا۔ حسن خاموش رہا، وہ مزاحمت چھوڑ چکا تھا۔ زبراج نے اس کے سینے پر لگے زخم دیکھے، یہ وہ نیل تھے جن کی شکایت وہ اتنے دنوں سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کہتا کیوں نہیں تھا؟ تھوڑی دیر بعد زبراج اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا، ساتھ اسے سویٹر اور شال اچھے سے اڑا دیے، اسے جرابیں ڈبل کر کے پہنائے اور اس کے جوتے اتار کر دوبارہ درست طریقے سے پہنائے۔ سر پر اونی ٹوپی رکھے، اب وہ دونوں مقامی لوگ جیسے لگتے تھے، بس زخموں کی ذرا سی فنیشنگ ہو جاتی تو۔ خیر، وہ اس بیٹھک سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں تھے۔ یہ عیسیٰ کے رہنے کی جگہ تھی، باغ کے عین بیچوں بیچ۔ یہاں بیٹھ کر وہ باغ کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اب نہیں، بہت پہلے، اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کزن اب یہاں رہتا تھا۔ یہ تمام باتیں عیسیٰ نے خود ہی بتا دی تھی۔ اب وہ باغ کے درمیان راستے بناتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن سردی کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی، مگر وہ جہنم کہیں بہت دور پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد ان کے خوف ظاہر ہو رہے تھے، عنکبوت خانہ اب دوبارہ ان کے مقدر نہیں بنے گا۔ کیا واقعی؟ 11 جنوری، تیسری اور آخری طرف حنزلہ اور شاندان تھے، ان کے ساتھ تیسرا مرید تھا۔ حنزلہ نے ہاتھ میں ریوالور تھام رکھی تھی، آنکھیں اور بدن پوری طرح چکنا تھا۔ شاندان اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انتہائی بے سکون تھا۔ اسے تنگ جگہ سے مسئلہ تھا، اسے سانس ٹھیک سے نہیں آتا تھا، وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ راستہ کتنا لمبا ہوگا؟ چند قدم چلتے ہی وہ پوچھ بیٹھا تھا، تمہارے بیگ میں انہیلر موجود ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہے تو استعمال کر لو، مرید نے مشورہ دیا۔ میں دمے کا مریض نہیں ہوں، وہ برا مان گیا، اور میں جبل خان نہیں۔ راستے کب ختم ہوں گے مجھے نہیں پتا، دماغ چاٹنا بند کرو، وہ ناہٹ سے بولا۔ شاندان جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اگلے چند منٹ بالکل خاموشی سے چلتے رہے۔ شاندان کا چہرہ نامحسوس انداز میں سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نارمل رہنے کی کوشش کی، سینے پر ہاتھ پھیر کر سانس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل امر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حنزلہ کو مخاطب کیا، تم نے ان 3 سالوں میں مجھے مس نہیں کیا ہانی؟ وہ فرینچ بول رہا تھا۔ ہانی مڑی نہیں، چلتی رہی۔ کئی منٹ وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، میرے پاس تمہیں مس کرنے کا وقت نہیں تھا شاندان، میرے پاس وہ کوزی سا آفس نہیں تھا،
جس سے چھٹی کے بعد تمہیں یاد کرتی۔ میرے پاس کافی کے مگز نہیں آتے رہے جنہیں پیتے ہوئے تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ میں ملک سے باہر ٹورز پر نہیں جاتی تھی جہاں کسی اعلیٰ کیفے میں بیٹھ کر تمہاری یاد ستاتی۔ میرے پاس شام کا وہ سہانا پل نہیں تھا جب میں تمہاری باتیں دہراتی۔ لمبی وضاحتیں، باتیں گھمانا یہ اس کا وتیر نہیں تھا، مگر وہ گھبرا رہی تھی۔ بعض دفعہ یادیں بھی میچیور ہو جاتی ہیں، بے وقت بتدریج نہیں آتی۔ میں نے تو سنا تھا یادیں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، نافرمان اولاد کے جیسی، دلاسے میں نہیں آتی، وقت بے وقت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آنسو، ملال، رنج، کسی جذبے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں آنا ہوتا ہے اور آ کر رہتی ہیں۔ حنزلہ لب بھیج گئی۔ مرید ان الفاظ کو نہیں سمجھ رہا تھا اور حنزلہ سے پوچھنے کی جرت اس میں تھی نہیں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ 3 سال، پورے 3 سال۔ وہ بہت دیر بعد دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے کئی بار خود کو کوسا کہ کاش میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو شاید تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، یہ شاید میں تمہیں خود پر اعتبار نہیں دلا سکا۔ تم نے اور تمہارے خیال نے 3 سال مجھے اذیت میں مبتلا رکھا ہے۔ حنزلہ رک گئی۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ زرد بتیوں میں اس مٹی اڑاتے سرنگ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 3 سال پہلے شمدان اس کی آنکھوں میں آتے تاثر کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ آج 3 سال بعد حنزلہ اجلال کی آنکھوں میں سید شمدان کا عکس تھا۔ اور یقیناً تم نے ان 3 سالوں میں مجھ سے بدلہ لینے کے کئی طریقے ڈھونڈے ہوں گے، مجھ سے نفرت کی ہوگی، مجھے ڈھونڈ کر مارنے کا خیال آیا ہوگا، اور ہر خیال اس خیال پر بھاری تھا کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس کے آنچ دیتے الفاظ، حنزلہ کو لگا تھا وہ موم بن جائے گی۔ شمدان آگے آیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سحر زدہ ہونے لگی۔ پہلے مجھے شوق لگا تھا، پھر غصہ، پھر نفرت، پھر میں تم سے انتقام لینے کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا اور 1 سال بعد میں نفرت، غصہ، انتقام ہر جذبہ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت، یہ سوال کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا، یہ مجھے روز مارتا تھا اور یہی خیال مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے 3 سال بہت مشکل تھے۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ حنزلہ کنگسی سے تک رہی تھی۔ مرید ایک اضافی کردار ہو گیا۔ میں اوور ایکسپریسو ہوں، میں زیادہ بولتا ہوں، میں جذباتی ہوں اور شاید انتقامی بھی، لیکن یقین کرو ہانی، ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر میں تم سے ملا تو میں تمہیں کوئی نقصان دوں گا۔ ہر بار میں یہاں آ کر اٹک جاتا تھا کہ آخر تم نے مجھ سے پیچھا کیوں چھڑوایا، تم وہاں سے کیوں بھاگی۔ میں نے 3 سال اس سوال کے جواب کا انتظار کیا ہے۔ یعنی تم نے 3 سال اپنے مقصد کے لیے میرا انتظار کیا ہے؟ وہ تلخ ہوئی اپنی خفت چھپانے کو۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بھاگی ہے، یعنی سید شمدان اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ میرے لیے ہر تعلق سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اگلا انسان میرے متعلق کیا سوچتا ہے۔ میں صرف محبت کے سہارے رہنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں 3 سال یہ سوچتا رہا، کیا میں اتنا بے اعتبار آدمی تھا کہ تم یوں مجھے بتائے بغیر چلی گئی؟ حنزلہ کے دل کو کچھ چھوا تھا۔ ایک لمبے عرصہ وہ سید شمدان کے خیال کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی تھی۔ آج وہ سالم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس سے منہ کیسے موڑ لے؟ ہر تکلیف، ہر دکھ اس دکھ سے بڑا تھا کہ کیا تم مجھے ناقابل اعتبار سمجھتی تھی؟ کیا میں نے کبھی تم سے ایسا کچھ کہا جس سے میں تمہیں کوئی ڈسپریٹ آدمی لگا ہوں؟ میں نے کبھی تم سے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اگر تم ہو تو سب ہے، تم نہیں تو شاید سب کچھ ہو مگر سب نہیں ہوگا۔ نفرت، انتقام، غصہ سب ختم ہونے میں صرف چند ماہ لگے تھے اور یہ پہلی سلجھانے میں 3 سال کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ حنزلہ نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دکھیلا۔ اس کا دل ایک دم جیسے جلنے لگا تھا۔ زہر جیسے الفاظ اسے سبز کرنے لگے تھے۔ کیونکہ تم دشمن کے بیٹے ہو، 3 سال بعد اس نے کہہ دیا تھا، بالآخر بے اختیار۔ مجھے جس دن تمہارے باپ کے متعلق پتا چلا، اس روز سب ختم ہو گیا تھا۔ شاید ان ڈھیر ساری ملاقاتوں میں کسی ایک ملاقات میں مجھے تم بے حد اچھے لگے ہو، اتنے کہ میں سوچنے لگوں اگر شاندان نہیں تو بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں۔ ہاں، شاید کئی بار میں نے ایسا سوچا ہو۔ یہ طرف محبت تھا
इससे शानदान के दिल पर लगना चाहिए था, मगर ये इसके मुंह पर थप्पड़ की तरह लग रहा था। जाने क्यों? लेकिन जिस दिन मुझे तुम्हारे बाप के मुतालिक पता चला, इस दिन सब खत्म हो गया। इस दिन के बाद से मैं हंसला बनकर नहीं, रोजगार की बेटी बनकर सोचने लगी थी, मेरे बाप के गुनाहों की सजा मुझे क्यों मिली? तुम्हें वाकई लगता है यहाँ गुनहगार सिर्फ तुम्हारा बाप है? इस रोज इस कैफे में बैठे हुए मैंने ही एक अकाउंट से तुम्हें रोजगार के हालात की तफसीली रिपोर्ट ईमेल की थी। तुम्हारे किसी जूनियर ने तुमसे इस बारे में बात करने को कहा था। तुमने क्या किया शानदान? शानदान की रंगत लम्हे के 1000वें हिस्से में तरीक पड़ी थी। तुम बिक गए। तुमने स्काई हाई के मालिकीन से पैसे लिए और तुमने हम पर झूठ बोले। तुमने शानदान, तुमने लाइव टीवी पर चंद टकों की खातिर झूठ बोले। 18 साल बाद हमारे केस की सुनवाई हुई थी और तुमने स्काई ही के मामले में झूठ बोलकर तमाम सबूत हमारे खिलाफ करके तुमने हमें पॉइंट 0 पर लाकर खड़ा कर दिया। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। शानदान बेहोश हरकत था। इसके स्याह माल यहाँ इस मोड़ पर इसकी जिंदगी अंधेरी करेंगे, इसे वाकई अंदाजा नहीं था। बात सिर्फ रोजगार की नहीं थी। तुमने मेरी आंखों के आगे ऐसे कई रोजगार मलियामेट कर दिए थे। तुम करप्ट और झूठे थे। वो नहीं बोलते थे जो सच था, तुम वो बोलते थे जिसके बदले तुम्हारे बॉस तुम्हारे अकाउंट्स भरता था। तुमने मेरी आंखों के आगे नवीन कत्ल केस के मुलाजिम का नाम टॉप मिलने पर चंद पैसों की खातिर वो तमाम तफसील मुजरिम का नाम अपने फोल्डर से डिलीट किया था। तुम लोगों की इज्जत जान माल की खबर पर अपना महल तमीर करने निकले थे। तुम अपने बाप से भी बड़े गधे थे। वह सुनता रहा और सांस जैसे इसके जिस्म का सांस छोड़ छोड़ कर जाती रही। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती थी। हंसला अहमद जई में 1000 खामियां होंगी, मगर मैं जिस आदमी के साथ रहूंगी वो कम से कम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं होगा। इसका तनफ्फुस फूल गया था, चेहरा सुर्ख। शानदान के मुंह पर जैसे किसने चूना फेर दिया हो। वो इसे एक नजर देखकर आगे बढ़ गई। वो कई लम्हे साकित जामत अपनी जगह पर खड़ा रहा। इसने अगला कदम तब उठाया जब मुरीद ने इसकी गर्दन पर बंदूक का दस्ता मारा। वो आगे चलने लगा, मगर एक बार भी इसने हंजला को मुखातिब नहीं किया था। जो आईना वो इसे दिखा चुकी थी, सैयद शादान को इसमें अपना चेहरा बेहद मकरूह नजर आया था। करीबन 15 मिनट चलते रहने के बाद वो जीनों से चढ़कर ऊपर चले आए थे। वो किसी ढाबे का किचन था। वो दोनों जूं ही ऊपर आए, जमीन की सतह पर कदम जमाया। वहां मौजूद दोनों लोग इन्हें देखने लगे थे। सुबह सागडक का समा था। चूल्हे जलने लग पड़े थे। एक आदमी आटा गूंद रहा था और दूसरा देचकी में चढ़ाए गोश्त में चम्मच हिला रहा था। एक तरफ चाय उबल रही थी और एक तरफ सब्जियां कटी रखी थी। इन्होंने शानदान को बस एक नजर देखा था और रुख फेर लिया। आज तक किसी इंसान ने सैयद शानदान को देखकर यूं कराहत नहीं दिखाई थी। किसी ने इसे देखकर यूं आंखों में बेजारी नहीं भर ली थी। ये कौन लोग थे? ये कैसी दुनिया थी? इसका दम घुट रहा था। वो रोजगार से वापस चला जाता तब भी इन नजरों को नहीं भूल सकता था। ये कराहियत, ये नफरत इसके दिल में खुद गए थे। इसने कई लम्हे वहां खड़े होकर इन तमाम लोगों की तरफ से एक दूसरी नजर का इंतजार किया, मगर किसी ने इसे नहीं देखा। तुम कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। मुरीद के कहने पर इसने मखसूस सर हिलाया। वो इसे किचन से बाहर एक तरफ ले गया था। थोड़ी देर बाद शानदान बाहर आया तो इसने स्याह रंग की कमीज शलवार के साथ सफेद रंग का स्वेटर और सफेद इशार ओढ़ रखी थी। इतने दिन बाद अपने जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े देखकर इसे एक अलग सी तमानित महसूस हुई थी। धुला धुलाया चेहरा, आंख के करीब जख्म, फटे हुए ओंठ और माथे पर बैंडेज। इसका हुलिया दो मुख्तलिफ तरीके से बदला हुआ था। हंसला चंद पल इसे देखती रही। वो अच्छा भी लगता था और बुरा भी, दोस्त भी था और दुश्मन भी। क्या करे वो इसका? गहरी सांस भरते इसने निगाहों का जाविया बदल लिया था। ढाबे से निकलकर वो अब एक लंबे सफर पर निकल चुके थे, जहां कई चीजें इनकी मुंतजिर थी। सरफरिस्त इनमें क्या था, अंदाजे लगाओ। 11 जनवरी, वक्त सुबह 6 बजे। कैद खाने की राहदारियों में बहराम और इसके साथी खरामा कदम उठा रहे थे। सफेद रंग के मकामी लिबास में, दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए, वो सफेद चेहरे के साथ सीध में देखते हुए चल रहा था।
اس کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا، کئی فلیش بیکس ایک ادھوری فلم کی طرح اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں جھٹک نہیں سکا، آج نہیں۔ اگر بے وقوفوں کی کوئی ریاست ہوتی تو بہرام خان اس کا بادشاہ ہوتا۔ وہ کوئی 10 سال کا بچہ تھا جب پہلی بار اسے اپنے ہی باغ سے کسی سوٹ والے صاحب نے ڈانٹ کر بھگایا تھا۔ پھولے گال اور سرخ سفید چہرے والا بہرام سیدھا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ داجی، وہ سوٹ والا آدمی ہم کو ہمارے ہی باغ میں سے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ اس کے داجی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، چہرے پر آزادگی رقم تھی۔ وہ ہماری جگہ نہیں ہے بہرام، تو وہاں مت جایا کرو۔ لیکن وہ ہماری جگہ تھی، وہ رونا بھول کر حیرانی سے بولا کہ کسی نے ہم سے ہمارا باغ چھین لیا ہے۔ یہی سمجھ لو، اب وہ جگہ ہماری نہیں، وہ باغ چھن چکا ہے۔ وہ محمد انداز میں بولے، کیا ہم اپنے باغ واپس نہیں لیں گے داجی؟ وہ بچہ تھا مگر چھینی ہوئی جگہ پہ اپنا حق جانتا تھا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا، تب تم اس باغ کو واپس لینا، تم لاؤ گے نا بہرام؟ اس روز یہ سوال پہلی بار پوچھا گیا تھا، پھر دفتن دفتن پوچھا جانے لگا۔ بہرام ہر دفعہ بڑے ہی جوش سے استنام میں جواب دیا کرتا تھا، لیکن اگلے ہی سال اس کا جوش غصے میں، پھر رنج اور انتقام میں بدلا۔ باغ کا سارا پھل ٹرکوں میں لاد کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی بچہ تھا، اس نے پھل اور کھانا ہمیشہ بانٹنا سیکھا تھا، مگر جس شے نے اس کا دل توڑا تھا وہ باغ کی کٹائی تھی۔ اس ایک ایک درخت پر چلنے والے بلڈوزر بہرام خان کے سینے پر چلی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس مٹی کی عزت کی تھی، ان درختوں کی چھاؤں کو مقدم مانا تھا۔ اس روز اس نے اپنے باپ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جامد ہو جانے والا لمحہ تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، ہاں، جو سب اس نے سہا تھا اس کے بعد بے حس ضرور ہو گیا تھا۔ اسے اب روزگار کے علاوہ کسی پر ترس نہیں آتا تھا۔ اسے اب ہر صورت اپنے باپ کے آنسو کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، مظلوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت ہے، کچھ ہے جو وہ کرنے والا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو اپنا سارا زیور اونے پونے بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز بہرام کی غیرت نے جیسے اسے للکارا ہو، مورے تم اپنا زیور نہ بیچو خدا کے لیے۔ وہ ان کے گھٹنوں سے لگ کر جیسے منت کر رہا ہو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بہرام خان، جب کوئی تمہارے باپ سے آ کر فیصلہ مانگتا ہے۔ اس گاؤں کے آدھے لوگوں نے اپنا پیسہ ان جیل سازوں کو اس لیے دیا تھا کیونکہ تمہارے داجی نے ان لوگوں کی ضمانت دی تھی۔ اب لوگ تمہارے داجی سے اپنا پیسہ واپس کروانا چاہتے ہیں۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بے عزت نہیں۔ وہ مخموم تھی۔ روزگار کی ہر دوسری عورت اپنے گھر کے مرد کو اپنے حق کے لیے کرتے دیکھ کر یوں ہی مغموم تھی۔ ایک غلط فیصلہ اور نسلیں تباہ ہو کر رہ گئی۔ کون کہتا ہے روزگار سے صرف پیسہ چھینا گیا تھا؟ گھر کا سارا زیور بک گیا تھا، قیمتی سامان بک گیا۔ بڑی حویلی سے ہم ایک گھر میں آ گئے، سب چلا گیا اور جو نہیں ملا وہ ہمارا حق ہے۔ کوئی قصور تو بتائے ہمارا۔ بہتر مستقبل کے خوابوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ مورے ہنوز روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بھائی چچا سب خاموش تھے، ہر کوئی اس بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اس نے اپنے باپ سمیت گاؤں کے بیشتر گھروں کے مردوں کو پائی پائی سے وکیلوں کے اکاؤنٹس بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کورٹ کے دھکے کھائے، تاریخ ملنے کے لیے سالوں کا انتظار کیا۔ میڈیا پر چند دن تک ان کا معاملہ اچھالا گیا، پھر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ روزگار جیسے قصہ پرینا ہو گیا۔ بھوک اور غربت بڑھ گئی، گھروں کے رقبے چھوٹے ہو گئے۔ غلط فیصلے کرنے کی صورت خاندان سے ان لوگوں کو جدا کیا گیا جنہوں نے روزگار کی ترقی کے خواب دیکھے تھے۔ فساد اور حسد بڑھ گیا۔ وہ گاؤں اب امن کا گہوارہ نہیں رہا تھا۔ چھوٹے بچے جنہوں نے بڑے بڑے سکولز میں پڑھنا تھا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ملازمت شروع کر دی۔ لڑکیوں کے جہیز اور بیاہ کے پیسے تو تھے ہی نہیں، سو کئی گھر بیٹی بیٹھی رہ گئی اور کئی کی نسبت ایسی جگہ طے کر دی جہاں نہ قدر ملی نہ 2 وقت کی روٹی۔ کوئی اسیر تھا جو اس گاؤں کی مٹی کے ساتھ چمڑ گیا تھا۔ بہرام اگر باغی تھا تو یہ بغاوت اس کی رگوں میں بھری گئی تھی۔ کمزور کو طاقتور سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ روزگار کی ساری امیدوں پر پانی پھیرا جا چکا تھا۔ اب ایک آگ تھی جو روزگار کے ہر مرد کے سینے کے اندر تھی، اور آگ تو پھر خاص کر کرے ہی کرے۔
اسے تختہ سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں مگر جس دن اسے حکومت ملی سب ڈھہ جائے گا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی منزل طے کرتے ہوئے بالآخر روزگڑھ کے بہرام خان اور اس کے جیسے باقی لڑکوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کوئی وکیل ملا تھا، جس نے چند ماہ کے اندر اندر روزگڑھ کے کیس کو تاریخ دلوائی۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ باغ کی طرف چلا آیا تھا، مگر وہ اس مٹھائی کو کھا نہیں سکا تھا۔ تاریخ ملنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر اسکائی ہائی ہوٹل پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا۔ خبر ملی تھی کہ کسی مشتعل گروہ نے اسکائی ہل کے اندر گھس کر اندر موجود لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، ہراساں کیا اور ملک کے کئی بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو جان سے مار دیا۔ کئی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہاں تک کہ ہوٹل کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان جھیلنا پڑا۔ یہ ایک سانیہ تھا جس کا اثر متقولین کے خاندانوں سے زیادہ روزگار پر پڑا تھا۔ یہ خبر چند گھنٹے گاؤں کو مغموم کرتی رہی، مگر اگلے چند گھنٹوں میں مشتعل روزگار سے کئی لوگ گرفتار کیے گئے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر وہ علاقہ وکٹم سے ولن بن چکا تھا۔ شفاف پانی کی بہتی ہوئی نہر کے سامنے گھاس پر بیٹھے ہوئے جبل خان دور خلاؤں میں تک رہا تھا جب کوئی تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب آیا۔ فضل اور احسان کے دونوں بھائیوں کو پولیس لے گئی ہے جبل، ہم کب تک یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ اس کا لہجہ بلند تھا، مٹھیاں بھیج رکھی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ خوشیاں تو جیسے غارت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھو سید شمدان، یہ منور شاہ کا بیٹا ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹے ثبوتوں کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ اسکائی ہل پر حملہ ہم نے کروایا ہے، باخدا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس نے موبائل آگے کرتے ہوئے اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ جبل اب بھی خاموش رہا۔ وہ دہش کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا مگر رنجیدہ زیادہ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، جسٹس سمیہ کی بیٹی زرخوف نے ٹویٹ میں ہمارے وکیل کے خلاف لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ وکلا کو چاہیے کہ سستی شہرت کی بجائے ملکی وقار کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے لڑے۔ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ وہ جبل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تم جانتے ہو زلطان صفدر نے کیا بیان دیا ہے؟ بہرام جانتا تھا کہ جبل کو اس سے پہلے سب معلوم ہے، مگر وہ اپنے اندر کی آگ کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے اور روزگڑھ کو قانون پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جیسے شاک کے مارے چند لمحے بول نہ سکا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں قیادت ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ زلطان صفدر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو روزگار کے دشمن ہیں، وہ جنہوں نے اس کے اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا ہے، اس نے اسکائی ہائی حملے کو ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں استعمال کیا ہے۔ جبل خان نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ حرف بحرف درست کہہ رہا تھا۔ قاضی حمید حسین نامی شخص اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا اور اس کا بھائی قاضی نوید حسن وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر۔ وہ گدھے تھے، خاندانی گدھے۔ کئی سال حکومت ان کے اور صفدر خاندان کے درمیان بٹی رہی تھی۔ ایک دوسرے کا اقتدار گرانے کے لیے وہ دونوں خاندان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چند سال قبل قاضی نوید حسن کے بہنوئی، جو کہ بنیادی طور پر ان کی پارٹی کے فنڈز اکٹھے کیا کرتے تھے، وہ کاروبار میں اربوں روپے کا نقصان کروا بیٹھے اور انہی دنوں الیکشن قریب تھے۔ پارٹی کے جاری رک جائے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔